اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن۔ آج الحمدللہ 14ویں پارے کا آغاز ہوگا، تلاوت ہوگی، ترجمہ پیش کیا جائے گا اور منتخب آیات کی تفسیر پیش کی جائے گی۔ تلاوت کلام الرحمن کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین محترم، منتخب آیات کی تفسیر کے لیے ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آئیے ناظرین، قرآن کریم کی تلاوت کے مبارک سفر کا آغاز ہو رہا ہے اور میں التماس گزار ہوں قاری نعمان نعیمی سے کہ تلاوت کلام الرحمن کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ الف لام را، یہ کتاب اور قرآن مبین کی آیتیں ہیں۔ بسا اوقات کفار یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون۔ آپ ان کو کھانے میں اور دنیاوی فائدہ اٹھانے میں چھوڑ دیں اور ان کو ان کی امیدوں میں مشغول رہنے دیں، یہ عنقریب جان لیں گے۔ وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم۔ اور ہم نے جس بستی کو بھی تباہ کیا اس کا نوشتہ تقدیر میں وقت معین تھا۔ ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون۔ کوئی گروہ اپنے مقرر وقت سے نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون۔ اور انہوں نے کہا، اے وہ شخص جس پر نصیحت نازل کی گئی ہے، بے شک تو ضرور دیوانہ ہے۔ لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين۔ اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتے؟ ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا ہم فرشتوں کو صرف حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں اور اس وقت جب وہ نازل ہوں گے تو ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ بے شک ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ۔ اور بے شک ہم نے آپ سے پہلی امتوں میں بھی رسول بھیجے تھے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور ان کے پاس جب بھی کوئی رسول آتا تھا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ۔
ہم اسی طرح اس کو مجرموں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور بے شک پہلے لوگوں کی بھی یہی روش گزر چکی ہے۔ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور وہ دن بھر اس پر چڑھتے بھی رہیں، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ بات صرف یہی ہے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے اور ہم نے ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا اور ہم نے ان کو ہر راندہ درگاہ شیطان سے محفوظ کر دیا۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ سوا اس کے جو چوری سے فرشتوں کی باتیں سنے تو اس کے پیچھے ایک چمکتا ہوا انگارہ آتا ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ موزون اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں مضبوط پہاڑ نصب کر دیے اور اس میں ہر مناسب چیز اگائی۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ اور ہم نے اس میں تمہارے لیے سامان معیشت پیدا کیا اور ان کے لیے بھی جن کو تم روزی نہیں دیتے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم اور ہمارے ہی پاس ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم اس کو صرف معین اندازے کے مطابق نازل کرتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ اور ہم نے بادلوں کا بوجھ اٹھانے والی ہوائیں بھیجیں، پھر ہم نے آسمان سے بارش برسائی، سو ہم نے تم کو وہ پانی پلایا اور تم اس پانی کا ذخیرہ کرنے والے نہ تھے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی روح قبض کرتے ہیں اور ہم ہی سب کے بعد باقی ہیں، اور بے شک ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں جو تم میں سے مقدم ہیں اور ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو تم میں سے مؤخر ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اور بے شک آپ کا رب ہی ان سب کو جمع کرے گا، بے شک وہ بہت حکمت والا نہایت علم والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ
اور بے شک ہم نے انسان کو بجتی ہوئی خشک مٹی سے پیدا کیا جو پہلے سیاہ سڑا ہوا گارا تھی، والجان خلقناه من قبل من نار السموم اور اس سے پہلے جنات کو بغیر دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں بجتی ہوئی خشک مٹی سے سیاہ سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ۔ سو جب میں اس کو انسانی صورت میں ڈھال لوں اور اس میں اپنی پسندیدہ روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر جانا، بس تمام فرشتوں نے اکٹھے ہو کر سجدہ کیا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ۔ سوا ابلیس کے اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون۔ فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیا؟ اس نے کہا میں اس بشر کو سجدہ کرنے والا نہیں ہوں جس کو تو نے بجتی ہوئی خشک مٹی سے سیاہ سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين۔ فرمایا تو جنت سے نکل جا، بے شک تو راندہ درگاہ ہے اور بے شک تجھ پر قیامت تک لعنت ہے۔ قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم۔ اس نے کہا اے میرے رب تو مجھے یوم حشر تک کی مہلت دے۔ فرمایا بے شک تو ان میں سے ہے جن کو مہلت دی گئی ہے معین وقت کے دن تک۔ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين۔ اس نے کہا اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے تو میں ضرور ان کے لیے برے کاموں کو زمین میں خوشنما بنا دوں گا اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم۔ سوا ان میں سے تیرے ان بندوں کے جو اصحاب اخلاص ہیں، فرمایا مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے۔ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين۔ بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی تسلط نہیں ہے سوا ان گمراہوں کے جو تیری پیروی کریں گے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أبواب لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ۔
اور بے شک ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان گمراہوں میں سے تقسیم کیا ہوا حصہ ہے۔ إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين۔ بے شک اللہ سے ڈرنے والے جنتوں اور چشموں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا تم ان میں بے خوف ہو کر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين۔ ان کے دلوں میں جو رنجشیں ہوں گی ہم ان سب کو نکال لیں گے، وہ ایک دوسرے کے بھائی ہو کر مسند نشین ہوں گے، ان کو وہاں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ آپ میرے بندوں کو بتا دیں کہ بے شک میں بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ۔ اور یہ کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ۔ اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال سنائیے، جب وہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا سلام۔ ابراہیم نے کہا بے شک ہم تم سے ڈر رہے ہیں۔ قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم۔ انہوں نے کہا آپ ڈرے نہیں، بے شک ہم آپ کو علم والے بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں۔ قال بشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون۔ ابراہیم نے کہا کیا تم مجھ کو بیٹے کی بشارت دے رہے ہو، حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے، سو اب تم کس چیز کی بشارت دے رہے ہو؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين۔ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو برحق بشارت دی ہے، سو آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہوں۔ قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون۔ ابراہیم نے کہا اپنے رب کی رحمت سے تو صرف گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين۔ ابراہیم نے پوچھا اے فرشتوں تمہیں اور کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا بے شک ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين۔ آل لوط کے سوا بے شک ہم ان سب کو بچا لیں گے سوا اس کی بیوی کے، بے شک ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ بلا شبہ وہ عذاب میں باقی رہ جانے والوں میں سے ہے۔ فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل
وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. پھر جب فرشتے لوط کے گھر گئے، لوط نے کہا بے شک تم نا آشنا لوگ ہو. فرشتوں نے کہا بے شک ہم آپ کے پاس اس عذاب کو لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں، اور ہم آپ کے پاس برحق عذاب لے کر آئے ہیں، اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. سو آپ کچھ رات گزرنے کے بعد اپنے گھر والوں کو لے کر روانہ ہوں، اور آپ ان سب کے پیچھے چلیں، اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور آپ سب وہاں جائیں جہاں کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. اور ہم نے لوط کو اس فیصلے سے مطلع کیا کہ جس وقت یہ لوگ صبح کر رہے ہوں گے تو ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی. وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفتحون واتقوا الله ولا تخزون. دریں اثنا شہر کے لوگ اظہار خوشی کرتے ہوئے آ گئے. لوط نے کہا بے شک یہ میرے مہمان ہیں، تم ان کے معاملے میں مجھے شرمندہ نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو اور مجھے بے آبرو نہ کرو. قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. ان لوگوں نے کہا کیا ہم نے آپ کو دنیا کے لوگوں کو ٹھہرانے سے منع نہیں کیا تھا؟ لوط نے کہا یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو اگر تم کچھ کرنے والے ہو. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلناها عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. اے محمد آپ کی زندگی کی قسم وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے. سو جب ان پر سورج چمک رہا تھا تو ایک زبردست چیخ نے ان کو پکڑ لیا، پس ہم نے ان کی بستیوں کے اوپر کے حصے کو نیچے کا حصہ کر دیا، اور ہم نے ان پر کھنگر کے سنگریزے برسائے. إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانیاں ہیں، اور بے شک وہ بستیاں عام راستے پر واقع ہیں، اور بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے، اور بے شک اصحاب الایکا گھنے جنگل والے ظلم کرنے والے تھے. سو ہم نے ان سے انتقام لے لیا، اور یہ دونوں بستیاں عام گزرگاہ پر ہیں. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين.
اور بے شک وادی ہجر کے رہنے والوں نے رسولوں کی تکذیب کی اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں تو وہ ان سے روگردانی کرتے رہے۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے تاکہ امن سے رہیں۔ فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون۔ پس صبح ہوتے ہی ایک چنگھاڑ نے ان کو پکڑ لیا اور جو کچھ وہ کرتے رہے تھے وہ ان کو نہ بچا سکا۔ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے حق کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے، اور بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، سو آپ حسن و خوبی کے ساتھ درگزر کیجئے۔ إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم۔ بے شک آپ کا رب ہی سب کو پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، اور بے شک ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی جو 2 بار پڑھی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم دیا۔ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين۔ آپ اس متاع دنیاوی کی طرف رشک سے نہ دیکھیں جو ہم نے کافروں کے کئی گروہوں کو دیا ہے، اور نہ ان کافروں پر افسوس کریں، اور ایمان والوں کے لیے اپنی رحمت کے بازو جھکائے رکھیں۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور آپ کہیں میں ہی علی الاعلان ڈرانے والا ہوں، جیسا کہ ہم نے ان پر عذاب نازل کیا جو اپنی کتاب کو تقسیم کرنے والے تھے، جنہوں نے قرآن کو کچھ مان کر اور کچھ نہ مان کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ سو آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے کہ وہ کیا کرتے رہے تھے۔ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون۔ آپ اس کا برملا اعلان کر دیں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور مشرکین سے اعراض کیجئے۔ آپ کا مذاق اڑانے والوں سے بدلے کے لیے ہم کافی ہیں، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود قرار دیتے ہیں، سو وہ ان قریب جان لیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اور بے شک ہم خوب جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، سو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے رہیے، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے حتیٰ کہ آپ کے پاس پیغام اجل آ جائے۔ ناظرین محترم، تلاوت و ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ آئیے ان آیات مبارکہ کی تفہیم کے لیے اور ان کو سمجھنے کے لیے ہم بڑھتے ہیں تفسیر کی جانب۔
میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب سے کہ آج کی گئی تلاوت کی آیات کی منتخب آیات کی تفسیر بیان فرمائیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بہت سارے کافر آرزو کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ یہ آرزو کافروں کی یا تو مرتے وقت ہوگی یا پھر مرنے کے بعد قبر میں جب عذاب دیا جا رہا ہوگا اس وقت ہوگی، اور اسی طرح بروز قیامت میدان محشر میں بھی یہ آرزو ہوگی، کیونکہ دنیا میں ان کو سمجھایا گیا لیکن ان لوگوں نے انکار کیا۔ مگر جب اس بات کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اس عذاب کو دیکھیں گے جس سے ڈرایا گیا تھا مرتے وقت یا قبر میں یا محشر میں، تو پھر ان کی خواہش یہ ہوگی جو قرآن نے ذکر کی کہ بہت سے کافر آرزو کریں گے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، کاش کہ ہم پیغمبر کی دعوت کو تسلیم کر لیتے، کاش کہ ہم جو ہے وہ ایمان لے آتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اللہ رب العزت نے اس لیے فرمائی کہ حضور علیہ السلام نے جب ان کو تبلیغ فرمائی، جتنی کوشش تھی آپ نے کی اور وہ پیغام ان تک پہنچایا، ان کو موٹیویٹ کیا، ان کو سمجھایا، لیکن باوجود سمجھانے کے ان لوگوں نے انکار اور اعراض کیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس انکار اور اعراض پہ فرمایا وَذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو کام آپ کا تھا آپ نے کر دیا، اب آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، ان کو کھانے دیں، پینے دیں، عیش کرنے دیں، اور ان کو ان کی لمبی امیدوں کے اندر جو ہے وہ ڈوبا رہنے دیں، انہیں پتہ چل جائے گا۔ فسوف یعلمون، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا۔ یعنی جب پیغام حق دے دیا اور پھر بھی انکار کرتے ہیں تو ضرورت نہیں ہے زبردستی ان کو ایمان میں داخل کرنے کی، آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ اور پھر قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُوم، کہ ہم نے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس حال میں کہ ان کے لیے ایک باقاعدہ مقررہ وقت تھا۔ یعنی جب کسی بستی کو عذاب دیا جاتا تھا تو اس کے لیے وقت کی تعیین کی گئی تھی، جس طرح اس وقت ان کافروں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، ان کو ان کی امیدوں میں ڈوبا رہنے دیں، وقت آئے گا ان کا حساب ہوگا، ان پر عذاب بھی آئے گا۔ ہم نے جس بستی پر بھی عذاب نازل کیا ہے تو ایک باقاعدہ مقررہ وقت کے مطابق، اور اس وقت کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، کہ وہ جو ہم نے وقت متعین کر کے رکھا ہے وہ نہ تو ایک لمحہ بھی آگے بڑھ سکتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ یعنی جس کے لیے جو وقت مقرر ہے، کسی کی موت کا، کسی پر مصیبت کا، کسی کے عذاب کا، وہ وقت اپنے اس متعین کردہ وقت سے نہ آگے ہٹے گا نہ پیچھے ہٹے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اس لیے بھی فرمایا کہ ایک تو کسی چیز کو بھی ٹائم پہ کرنا، ٹائم مینجمنٹ جس کو کہا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے بھی اپنے نظام کو، نظام کائنات کو ہر جگہ پہ ایک وقت کے ساتھ متعین کر کے رکھا ہے۔ بلکہ خود قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے جو ہے وہ چاند، سورج، ان کی قدروں کو بھی متعین کر دیا اور حساب و کتاب سے ایک برقرار توازن سے رکھا ہے۔ کائنات کو ہم نے پیدا کیا، اس کو بھی ایک توازن اور تعین کے ساتھ ہم نے پیدا کیا ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے ہر چیز کا ایک وقت، ایک جگہ، ایک مقدار مقرر کر رکھی ہے۔ لہٰذا اگر کافر اپنی نافرمانیوں پر اچھلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری پکڑ کیوں نہیں ہوتی، ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا، تو یہ آیت ان کے لیے جواب ہے کہ وقت مقرر ہے۔ پھر کافروں نے یہ کہا کہ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اب کافروں کا یہاں پر ایک اور اعتراض ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جس پر قرآن نازل ہوا ہے وہ تو مجنون ہے، کیونکہ اگر قرآن نازل ہوا ہے تو پھر ان کے ساتھ کوئی ملائکہ کیوں نہیں آتا جو ہمیں آ کر بتائے کہ ہاں اسی پر قرآن نازل ہوا ہے اور یہ حق ہے، ایک فرشتہ آئے گواہی دے تو پھر ہم مانیں گے کہ یہ قرآن حق ہے۔ یعنی آپ دیکھو کہ جب کسی کی مت ماری جاتی ہے تو کیسی ماری جاتی ہے کہ قرآن پڑھ کے نہیں پتہ چلتا کہ یہ حق ہے کہ نہیں ہے، کوئی آ کر ان کو بتائے گا
اور خود جب رسول بتا رہے ہیں تو ان کے بتانے سے بھی یقین نہیں آ رہا، خود قرآن جو ہے وہ اپنی حقانیت اور صداقت کا خود اعلان کر رہا ہے اور اپنی حقیقتوں کو باقاعدہ بکھیر رہا ہے، تب بھی انہیں یقین نہیں ہو رہا اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی ملائکہ کیوں نہیں آتا۔ اب اللہ رب العزت نے ان کو جواب دیا کہ ملائکہ کیوں نہیں آتا، فرمایا ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین، کہ ہم ملائکہ کو ایسے ہی نہیں نازل کرتے ہیں، جب ملائکہ کو نازل کرتے ہیں تو پھر وہ حق کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں بلکہ ثابت کرنے کے لیے آ جاتے ہیں اور باطل کو مٹانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ کیوں بدر میں ملائکہ نہیں آئے تھے؟ جب اترے تھے تو کیا ہوا تھا؟ بے شک تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وما كانوا اذا منذرین، کہ جب وہ اتریں گے تو مہلت نہیں دیں گے۔ بدر میں کسی کو مہلت نہیں ملی تھی جب فرشتے اترے تھے، اور وہ فرشتے جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہوتے ہوئے اور یہ اطلاع دیتے ہوئے کہ ہم آئے ہیں عذاب نازل کرنے، جب وہ فرشتے اس بستی میں گئے تھے لوط علیہ السلام کی بستی میں تو وہ سمجھے ہمارے شکار آ گئے، لیکن پھر پتہ چلا انہیں تو مہلت بھی نہ ملی، اس طرح ان کو ان کی دھرتی کو اٹھا کے پٹکا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فرشتے کیوں نہیں اترتے جو تم کہہ رہے ہو؟ وہ اگر اتر گئے تو پھر وہ حق کو فقط ظاہر یا ثابت نہیں کریں گے بلکہ حق کو غالب اور باطل کو مٹا کر جائیں گے، وہ آئیں گے تو کوئی مہلت نہیں دیں گے۔ اس لیے ہم نے جو طریقہ اپنایا ہے، ہم نے جس طریقے سے ہدایت کے لیے کتاب اتاری ہے اور ہدایت کے لیے جس پیغمبر کو بھیجا ہے اس کو قبول کرو، اپنی فرمائشیں جاری مت کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک اور بات ذکر فرمائی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ذکر سے مراد قرآن ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں پر قرآن حکیم کی حقانیت صداقت کا ایک اور اللہ رب العزت نے اسی گفتگو سے اگر تعلق جوڑتے ہیں تو اعلان فرمایا کہ یہ قرآن ہمارا ہے، تمہیں کسی گواہی اور صداقت کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے، یہ ہمارا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کا ایک ایک حرف نہ صرف سچ ہے بلکہ ثابت بھی ہوگا اور محفوظ بھی رہے گا تا قیام قیامت تک۔ ہم اس کی حفاظت کریں گے، اس کے الفاظ کی بھی اور اس کی معانی کی بھی، اس کی محافظت کرنے والے، چونکہ یہ کلام ہمارا ہے اس لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ جس طرح ہم محفوظ ہیں، ہمیں کوئی فنا نہیں کر سکتا تو ہمارے کلام کو کیسے کوئی فنا کر سکتا ہے؟ یہ قرآن خود ہماری حقانیت اور صداقت کی دلیل بن کر آیا ہے۔ مصطفیٰ جزاک اللہ، بہت خوبصورت انداز میں مفتی صاحب تفسیر بیان فرما رہے تھے۔ ناظرین محترم، الحمدللہ اس طور پر 14ویں پارے کا آج آغاز ہوا، ترجمہ پیش کیا گیا اور منتخب آیات کی تفسیر بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ARYQ TV کی اس کوشش، اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اسلام پر زندگی عطا فرمائے، ایمان پر موت عطا فرمائے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ سے بہرہ مند فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔